نقشے قدم ہے راہ خدا، تو کیا بھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یار بغداد نہیں جا سکتے نا، سرکار غوث پاک کی حاضری نہیں دے سکتے نا ان کی بارگاہ میں، تو ہم منور علی شاہ کے روضے پر چلے جاتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کے مرید خاص آپ کے بھانجے سرکار منور علی شاہ کے روضے پر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہی بولی بولتے ہیں جو بریلی کے امام نے کہا تھا، تجھ سے در تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن پہ پڑا دور کا ڈورا تیرا، میری گردن پہ پڑا دور کا ڈورا تیرا۔ اس لیے کہ مائک والوں سے ہمارا معاملہ بڑا اچھا رہتا ہے۔ حافظ صاحب جی ماشاءاللہ، آپ کا ہمیشہ خطرے والا معاملہ رہتا ہے، یقین جان لیجیے سارا دار و مدار انہی کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ اگر مائک خراب کر دیے نا، جانتے ہیں جلسہ پڑھنے آئیں گے چرپہیا سے جائیں گے ایمبولینس میں بیٹھ کر، ہے نا؟ تو بھائی جلسہ بھائی سب سے اہم ہوتا ہے، مائک اچھا بج رہا ہے۔ ایک شعر سنیں جس کی فرمائش کیا گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ فرمائش آپ پہلے ہی پڑھ دو، سننا چاہیں گے؟ جی پیشگی میں بولے سبحان اللہ، ہے نا؟ میں نے پیچھے سے بلایا آگے آپ آئیں۔ ایک عالم صاحب تقریر کر رہے تھے، یار میرا اسلام آج پیچھے ہو رہا ہے، اتفاق سے جلسہ میں اسلام بھائی بیٹھے، اب وہ پیچھے سے تھوڑا آگے آئے، کہا کچھ دیر بعد میرا اسلام اب بھی پیچھے ہے، بیچارے تھوڑا اور آگے آ گئے، پھر ختم ہوتے ہوتے پھر کہہ دیا میرا اسلام بہت پیچھے ہے، کہا مولانا صاحب کا میرے کھوپڑی پر بیٹھ جائی، منہ سے جھینگا تو چلے آئے۔ میں ہنسا اس لیے دے رہا ہوں کہ چہرہ تازگی پیدا ہو جائے، چہرہ نیند بھاگ جائے، ہے نا؟ میری بات ہر ایک کے دل میں چھوئے گی، ہر ایک بات آپ کو اچھی لگے گی، بس آپ دل سے سنیں گے تب۔ یقین جانے میرا درد آپ سنیں گے نا تو شاید کہ آپ محسوس کریں کہ ہم نے مولانا کس لیے بلا لیا، یار میں کس حال سے آ گیا ہوں میرا دل ہی جانے۔ شاید آپ کو احساس نہیں ہے کیونکہ آپ قبر کے دور سے دیکھتے نا، یار میں نے انہی ہاتھوں سے آج ایک 30 سالہ نوجوان کو دفن کر کے آیا، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، وہ عالم دین تھا، وہ میرا دوست تھا، میرے ساتھ بیٹھنے والا، باتیں کرنے والا، رات بھر جاگنے کے بعد جب صبح فجر بعد سونا چاہا تو فون آ گیا، اللہ اللہ وہ بھی تقریر کرتے تھے، کل بحریہ تقریر کر کے واپس آ رہے تھے، سراو ہائی وے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ 30 سالہ نوجوان دنیا کو الوداع کہہ گیا، اور گیا تو اپنی بیوی اور چھوٹی بچی کو چھوڑ کر گیا، اور صرف وہ میرے دوست نہیں بلکہ آپ کی امام صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ پڑھ رہے تھے، یار تم کہتے ہو مصیبتیں تمہیں گھیرتی ہے، پریشانیاں تمہیں گھیرتی ہے، یار انہوں نے بتایا کہ جس دن اس بچے کی دستار بندی تھی نا، لڑکا 10 سال پڑھتا ہے، دستار بندی خوشی میں، جس دن پگڑی بندھنے والی تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن اس نے دین کا دامن نہ چھوڑا، اس نے خدا کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا کہ میں نے تیرے کلام کو پڑھا، آج میرے سر پہ تاج رکھا جائے گا تو مجھے دیکھنے کے لیے میرا باپ زمین پر موجود نہیں ہے، اس نے صبر کیا اور قرآن کی تعلیم کو عام کرتا رہا۔ آپ سوچتے تقریر کرنے والے آسان ہوتے؟ یار میں نے کل کا کھانا کھایا، دن بھر اس کی لاشوں کو جو ہے ہاتھ سے میں نے دفن کیا، اللہ اللہ، اور اس کے بعد شاید آنے کا من نہیں تھا، لیکن اتنی اہم رات میں کس کو آپ کے درمیان بھیجوں تقریر کے لیے؟ میں نے کہا امید ہے آپ اس سے لگائے بیٹھے، میں آیا، آنے کے بعد اسد بھائی نے کئی بار ریکویسٹ کیا یہ کھانا کھائیں، لیکن یار جب کھاتا ہوں تو اس کا چہرہ یاد آ جاتا ہے،
یار اس کے ساتھ جو وقت گزارے اب وہ نہیں ملے گا، اب وہ نہیں آئے گا کبھی. ذرا سوچے، زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے یار. ذرا سوچو ہمارے زندگی کیا بھروسہ. جب ذکر کرنے والے ذکر کرتے کرتے چلے جاتے ہیں تو ذکر سننے والوں کو بھروسہ ہے. آج وہ رات کے 3 بجے ہائی وے پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. شاید ایک مرا ہوا جانور پڑا تھا، گاڑی اس پر چڑھی اور وہ زمین پر سر کے بل گرا. افسوس اس کا نہیں ہوا، وہ زمین پر گرا. ایک دوسرے کے دشمن بننے والوں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والوں، کیا تمہیں دنیا نے کم نیچا دکھایا ہے؟ جو دوسرا لڑکا بچ گیا اس سے میں نے پوچھا نا، تو کہا جب اس گاڑی پر میں اپنی گاڑی چڑھایا اور زمین پر گرا ایک بچ گیا. کہا 5 منٹ کے بعد کچھ لوگ آئے، انہوں نے ہائی وے سے وہ مرے ہوئے جانور کو تو ہٹا دیا، لیکن ہم بڑے تڑپ رہے تھے، ہمارے قریب پوچھنے کے لیے بھی نہیں آئے. ذرا سوچیں آج ذہنوں کے اندر کیا بس گیا. ذرا سوچیں وہ اللہ اللہ کر رہے، کسی نے دیکھا ایمبولینس کو فون کیا. میں رات بھر جلسے میں تھا، کل 2 جلسے میں تھا، اور جیسے صبح سوچا سو جاؤں ویسے ہی فون آ گیا. یارو کیا یہ ہمارے لیے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کب کسے موت آ جائے، لیکن ایک خوشی دے کر گیا. جب وہ جان اس کی نکل رہی تھی نا، ایمبولینس لے کر منجن پور پہنچی. جب ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور وہ ایمبولینس میں لیٹ کر جا رہا تھا نا، کبھی اپنے زبان سے اللہ اکبر بولتے ہوئے جا رہا تھا، کبھی سبحان اللہ بولتے ہوئے جا رہا تھا، کبھی نبی پہ درود پڑھتے جا رہا تھا، کبھی سلام پڑھتے جا رہا تھا. سبحان اللہ. گویا وہ کہہ رہا تھا میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام. یار کسی کا لاشا پڑھتا ہے، آج ہم زندہ ہے نہیں پڑھ پاتے. میرے بھائیوں آپ کچھ دیر بیٹھے، انشاءاللہ وہ باتیں بتاؤں گا، آپ کل پرسوں نہیں بلکہ برسوں یاد رکھیں. سے پاک کی میں پہ، سے پاک کی میں پہ، سے پاک کی میں پہ منانا چاہتا ہوں میں. یہ غوث پاک کی محفل، یہ غوث پاک کی محفل، یہ غوث پاک کی محفل منانا چاہتا ہوں میں. یہ غوث پاک کی محفل، یہ غوث پاک کی محفل منانا چاہتا ہوں میں. یہ غوث پاک کی محفل منانا چاہتا ہوں میں. انہیں ایک روز اپنے گھر، انہیں ایک روز اپنے گھر، انہیں ایک روز اپنے گھر، انہیں ایک روز اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں. اپنے گھر کو چھوڑ کے نہ سکے، اپنی نیند کو چھوڑ کر نہ سکے. جب فارغ ہوا وہاں سے نا، مغرب کے وقت اپنے گھر آیا کپڑا چینج کرنے کے لیے. ماں نے کہا میرا دل نہیں کرتا میں تمہیں بھیجوں، میرا دل سمٹ گیا ہے. میں نے کہا امی خدا کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، نبی کا پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اگر موت آنی ہوگی نا تو بسترے پر بھی آ جائے گی، اور اگر موت نہیں ہے تو جنگ کے میدان میں بھی نہیں آئے گی. کہا واپس نہیں آنا 3 بجے، اور 2 پہیہ سے نہیں جانا. ذرا سوچو یارو، ہر رات ایک نئی جگہ نکلتے ہیں کہ ماں اپنے کلیجے پہ پتھر رکھ کر بھیجا کرتی ہے. آج ہم سے اپنے گھر نہیں چھوڑے جاتے نا، ہم سے اپنے دروازے نہیں چھوڑے جاتے ہیں، لیکن دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ایک عالم حافظ جب تیار ہوتا ہے تو ماں کلیجے پہ پتھر رکھ اسے اپنے سے دور کر دیتی ہے. میرے بھائیوں یہ محفل منا رہے ہو، خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سرکار غوث پاک کا نام بھی نہیں لے سکتے. کیونکہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب تک غوث پاک نہ چاہے ان کا کوئی نام نہیں لے سکتا. غوث پاک کی شان وہ شان ہے، بخشی والوں میرے غوث پاک نے چاہا تو آپ یہ ذکر منا رہے ہیں. اور غوث پاک کس کی اولاد ہے؟ مولانا
مولائی کائنات کی اولاد ہے، بے شک حق ہے۔ فاتح خیبر کی اولاد ہے۔ اور شاعر کیا کہتا ہے؟ مصیبت سے کوئی کہہ دے میرے گھر سے نکل جائے، مصیبت سے کوئی کہہ دے میرے گھر سے نکل جائے، مصیبت سے کوئی کہہ دے میرے گھر سے نکل جائے، علی کے لال کا نعرہ، علی کے لال کا نعرہ، علی کے لال کا نعرہ، علی کے لال کا نعرہ لگانا چاہتا ہوں میں، الحمدللہ یہ بخشی سنیوں کا گڑھ ہے، اللہ سلامت رکھے۔ یار سنیت کے حق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ پورے اطراف میں پلٹو نا، آپ کو ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو کہہ دے یہ جوا کھیلتا ہے ہم اس کے حق نہیں کھاتے، یہ شراب پیتا ہم اس کے حق نہیں کھاتے۔ یار حرام کا مال ہر کوئی کھاتا ہے، بے ایمانی کا پیسہ ہر کوئی کھاتا ہے، لیکن کتنے بے شرم ہیں جو کہتے ہیں میٹھا میٹھا گپ گپ کڑوا کڑوا تھو تھو، دنیا کے مال کھانے کے بعد کہتے ہم فاتحہ کا نہیں کھاتے، ہم سلام کا نہیں کھاتے، ہم غوث پاک کی نیاز نہیں کھاتے۔ میں نے کہا یہی تو ہے نا یار، پاک چیزیں تو پاک لوگوں کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ غوث پاک کا ذکر کیوں کرتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے غوث پاک کا ذکر کیوں مناتے ہو، آپ کہنا یار ہم مناتے تمہیں تعجب ہوتا ہے، یار غوث پاک کا ذکر تو فرشتوں کے سردار نے کہا ہے، غوث پاک کا ذکر تو نبیوں کے امام نے سنا ہے۔ آپ کہو گے مولانا ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، ابھی بات ذہن میں نہیں آئی ہے۔ جب میں آیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا نبی آخر الزمان دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کو جینے کا سلیقہ مل گیا ہے، دنیا کو جینے کا طریقہ مل گیا ہے۔ یہ شمس و قمر نبی کے لیے ہے، یہ برق و سمر نبی کے لیے ہے، یہ خشک و تر نبی کے لیے ہے، یہ ساری کائنات نبی کے لیے ہے، ہر چیز نبی کی تمنا کرتی ہے۔ میرے نبی نے چاند کو اشارہ کیا ہے، چاند کی تمنا ہے کاش نبی دوبارہ اشارہ کرے۔ میرے نبی نے سورج کو اشارہ کیا ہے، سورج کی تمنا ہے کاش نبی دوبارہ اشارہ کر دے۔ میرے نبی نے انگلی کے کھائیوں سے پانی نکال دیا ہے، انگلی کی کھائی تمنا کرتی ہے کاش نبی دوبارہ اشارہ کر دے۔ میرے نبی نے مٹی کو ہاتھ لگا کر کھا کے شفا بنا دیا ہے، مٹی کی تمنا ہے کاش نبی اشارہ کر دے۔ میرے نبی آج زمین پر آئے ہیں، زمین کی تمنا ہے کاش نبی دوبارہ آ جائے۔ میرے نبی معراج پر گئے ہیں، ساتوں آسمان کی تمنا ہے کاش نبی دوبارہ آ جائے۔ اور اس نبی کے صدقے یہ ساری کائنات بنی ہے۔ دنیا نبی کی تمنا کرتی ہے، دنیا نبی کی خواہش کرتی ہے، دنیا نبی خوش کرتی ہے۔ صدیق اکبر چاہتے ہیں نبی مجھ سے راضی ہو جائے، فاروق اعظم چاہتے ہیں نبی مجھ سے راضی ہو جائے، عثمان غنی چاہتے ہیں نبی مجھ سے راضی ہو جائے، مولا علی چاہتے ہیں نبی مجھ سے راضی ہو جائے، حضرت بلال چاہتے ہیں نبی مجھ سے راضی ہو جائے، حضرت انس چاہتے ہیں نبی مجھ سے راضی ہو جائے، ابو ذر غفاری چاہتے ہیں نبی مجھ سے راضی ہو جائے، حضرت انس چاہتے ہیں نبی مجھ سے راضی ہو جائے، حضرت عباس چاہتے ہیں نبی مجھ سے راضی ہو جائے، اما 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام چاہتے ہیں نبی مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے نبی مجھ سے راضی ہو جائے۔ عالم کہے نبی مجھ سے راضی ہو جائے، مفتی کہے نبی مجھ سے راضی ہو جائے، امام کہے نبی مجھ سے راضی ہو جائے، عالم کہے نبی مجھ سے راضی ہو جائے، ارے بخشی والے کہے نبی مجھ سے راضی ہو جائے۔ ان کی نسل میں جو پیدا ہوگا امام بنے گا، سردار بنے گا۔ 11 امام حسین پاک کی نسل میں، لیکن امام حسن کی نسل میں ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ جیسے نبیوں میں آپ کا کوئی جواب نہیں ہے، اسی طرح ولیوں میں سرکار غوث پاک کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ اس غوث پاک کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، آج اس غوث پاک کا نام لینے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کے میلاد میں آئے ہیں۔ یار غوث پاک کس کی دعا ہے؟ آج دنیا کہتی ہے جو کٹ گیا وہ مر گیا، اسلام کہتا ہے جو کٹ گیا وہی تو بچ گیا۔ وہ پاس بنے پنجتن، اور جب پنجتن پہ نظر دیوا کے دیوانے کی پڑتی ہے
سرکار بیدم شاہ وارسی کی پڑتی ہے تو دیوا کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں بیدم یہی تو پہنچ ہے مقصود کائنات. وہی حال ہو گیا. اگر کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے. چھتیس گڑھ میں گئے حضرت، ہم نے کہا سب بتائیں مدینہ شریف کون کون جانا چاہتا ہے؟ سب نے ہاتھ اٹھا دیا. یہ تو بیچ میں بیٹھا ہاتھ ہی نہ اٹھائی. ہم کا بڑا تعجب ہوا. آپ کا کہا ہو تم مدینہ شریف نہ جائیو؟ ارے کہا جی جائے کہ من تو ہے لیکن مہرانو کہیں جلسہ کے بعد گھر ہی آئے. مجبوری ہے نہیں بول پاتے. تو جو لوگ نہیں بولتے ہو سکتا ان کی بھی کچھ مجبوری ہو. اب کسی کی مجبوری پوچھنا اچھی بات نہیں ہے. جس کی مجبوری ہو نہ بولے، جو مجبوری نہیں ہو بول سکتا ہے. ہم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی. حسین و حسن مصطفیٰ علی. آج جتنا غوث پاک کا نام لیا جاتا ہے اتنا کسی کا نام نہیں لیا جاتا. جتنی فاتحہ غوث پاک کے نام پہ دلائی جاتی ہے اتنی فاتحہ کسی کے نام پر نہیں دلائی جاتی. جتنا لنگر غوث پاک کے نام پہ کھلایا جاتا ہے اتنا لنگر تو ہوٹلوں سے بھی نہیں بکا کرتا. غوث پاک کا نام لوگ لیتے کیوں ہیں؟ اس میں کس کی دعا شامل ہے؟ قیامت تک غوث پاک کا ذکر کیا جائے گا. یہ نام نہ مٹے گا کیونکہ اس نام کو بڑھانے والا کوئی دنیا دار نہیں بلکہ مدینے کا تاجدار ہے. یار خدا کی راہ میں نکل کر تو دیکھو، ایسی دعائیں ملے گی کبھی پریشانی نہیں آئے گی. بس تھوڑا سا آپ کے ذہن کو موڑنا چاہتا ہوں، سمجھ میں آئے غوث پاک ہیں کون. حضرت امام حسین میدان کربلا میں. میرا حسین کربلا کے میدان میں ہے، دین کو بچانے کے لیے گئے ہیں. ہم کلمہ پڑھتے نا یہ حسین ابن علی کی دین ہے. آج ہم دین نہیں چھوڑ رہے، حسین ابن علی کی دین ہے. اللہ اللہ سرکار امام حسین میدان کربلا میں ہے اور کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے چاہنے والے تمام قربان ہو گئے. اب امام حسین کی بارگاہ میں ایک شہزادہ آتا ہے، عمر 19 سال ہے. آنے کے بعد کہتا ہے چچا کیا آپ مجھے کربلا میں نہیں بھیجیں گے؟ آپ دشمنوں کے درمیان نہیں بھیجیں گے؟ امام حسین فرماتے قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے. تجھے دیکھتا ہوں تو بھائی حسن کی یاد آ جاتی. تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تجھے کربلا کے میدان میں کیسے بھیجوں؟ لیکن قاسم بن حسن کہتے چچا بتائیے نا، سارے لوگ آپ پہ قربان ہو رہے ہیں، آپ کا بھتیجا رہ گیا. کہا قاسم تجھے کبھی کربلا کے میدان میں نہیں بھیجوں گا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے. لوگ اپنے بھتیجوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ امام حسین کا صدقہ ہے. امام علی مقام علیہ السلام فرماتے قاسم نہیں بھیجوں گا. حضرت قاسم کہتے اب کیا ہوگا؟ چچا نے انکار کر دیا. لوٹتے آنکھوں سے آنسو نکلتے. یار جام شہادت پینے کے لیے کیسے پریشان ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. آنکھیں بھیگ گئی. چچا آپ کربلا کے میدان میں نہیں بھیج رہے، آپ آگے بڑھتے یاد آتا ہے
جب ابا جان دنیا سے رخصت ہو رہے تھے نا، ایک تعویذ دیا تھا، کہا بیٹا قاسم جب کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے، جب کوئی بہت بڑی پریشانی آ جائے، اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ قاسم بیان کرتے ہیں اب اس سے بڑی تو کوئی مصیبت نہیں آنے والی ہے، اب اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں آنے والی ہے۔ تعویذ کو نکالتے نکالتے پڑھتے ہیں، امام حسن نے لکھا ہے حسین کربلا کے میدان میں جب میرا بیٹا تیری بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے ہے، میرے بیٹے کو خالی ہاتھ میں بھیج رہا، میرے بیٹے کو جام شہادت پینے کے لیے بھیج دینا۔ اللہ اللہ یہ پڑھتے ہیں، حضرت قاسم خوش ہو جاتے ہیں، اس چٹھی کو لے کر امام حسین کے پاس جاتے ہیں۔ چچا اب آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیج سکتے ہیں، لیکن میرے بابا نے وصیت کیا ہے، میرے بابا نے لکھ کر دیا ہے۔ اللہ اللہ امام حسین کب پڑھتے ہیں، یعنی وہ تعویذ کو پڑھتے ہیں، اس میں بھائی حسن نے نصیحت کیا ہے باسو کی طاقت بن جائے گا، میرا بھائی بیٹا میرا بیٹا میرے بھائی کی طاقت بن جائے گا، میرے قاسم کو جام شہادت پینے کے لیے بھیج دے گا۔ اللہ اللہ امام حسین پڑھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی تم کیا نصیحت کر کے گئے ہو، کیا وصیت کر کے گئے ہو، اتنی محبت اپنے حسین سے کرتے ہو، جبکہ تمہاری نسل تمہارے بیٹے سے بڑھنا ہے۔ آج تک ہم نے یہی جانا ہے امام حسن کا ایک بیٹا تھا، لیکن امام حسن کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت قاسم تھا، ایک 6 مہینے کے تھے جن کا نام مصنع بن حسن تھا۔ اللہ اللہ آگے بڑھتے جائیں، کیونکہ بڑوں پر یقین ہوا کرتا ہے لیکن چھوٹے بچے زندگی جی پائے یا نہیں جی پائے اس پہ سسپینس بنا ہوتا ہے، اس پہ یقین نہیں ہوا کرتا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں میرے بھائی نے میرے لیے اپنی نسل قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اپنے بیٹے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اگر قاسم قربان ہو گئے اور مصنع بن حسن لمبی زندگی نہ پائے تو میرے بھائی کی نسل کیسے آگے بڑھے گی۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں میرے مالک میرے مولا حسین نے گھر چھوڑا ہے، مولا تیرے لیے چھوڑا ہے، حسین نے خیمہ چھوڑا ہے، مولا تیرے لیے چھوڑا ہے، حسین نے مکہ چھوڑا ہے، مولا تیرے لیے چھوڑا ہے، حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، مولا تیرے لیے چھوڑا ہے، حسین نے پریوار چھوڑا ہے، مولا تیرے لیے چھوڑا ہے، حسین پہ پانی بند کر دیا گیا ہے، حسین پہ کھانا بند کر دیا گیا ہے، حسین کو خیمے میں سمیٹ دیا گیا ہے، لیکن حسین نے دعا نہیں کیا ہے۔ لیکن میرے مالک آج حسین ابن علی ہے، اپنے ہاتھ کو میری بارگاہ میں پھیلا دیا ہے، میرے مولا میرے مالک میرے بھائی نے اپنی اولاد کو خود پہ قربان کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ میرے مولا میرے مالک میرے بھائی کا ایک چھوٹا بیٹا ہے جس کا نام مصنع بن حسن ہے، مولا اسے زندگی عطا فرما دے، مولا اسے حیات عطا فرما دے، مولا قیامت تک اس کا نام رہے۔ حسین ابن علی کہتے ہیں میرے مولا تو مسافر کی دعا قبول کرتا ہے، حسین مسافر بھی ہے، تو مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے، حسین مظلوم بھی ہے، تو روزے دار کی دعا قبول کرتا ہے، حسین روزے دار بھی ہے، تو قبول راسے کی دعا قبول کرتا ہے، حسین پیاسا بھی ہے، تو نمازی کی دعا قبول کرتا ہے، حسین نمازی بھی ہے، تو مسافر کی دعا قبول کرتا ہے، حسین مسافر بھی ہے۔ میرے مولا میرے بھائی حسن کے بیٹے کو لمبی زندگی عطا فرما دے۔ تو ہویا رب نے کہا تھا حسین تو نے دعا کر دیا ہے، جب تک دنیا قائم رہے گی تیرے بھائی کے بیٹے کو دنیا یاد کرتی ہے۔ نسل سے غوث پاک آتے ہیں تو یار جس کو حسین پاک نے دعا دے دیا ہو اس کے نام کو کون مٹا سکتا ہے، اس کا ذکر کون مٹا سکتا ہے۔ یار ہم غوث پاک کا نام لیتے یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ چار بڑے پیر کون ہیں جن کی بارگاہ میں لوگ عریضہ پیش کرتے ہیں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں غوث پاک سے محبت کرتے ہیں۔ یار محبت کرنا صرف یہ نہیں کہ محفل بنا لیا، اگر سرکار غوث پاک سے محبت کرتے نا کوئی ایک بری چیز غوث پاک کی محبت میں چھوڑ دی، کوئی ایک بری چیز غوث پاک کی محبت میں چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں نا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، آپ بے ایمانی کرتے ہیں تو بے ایمانی کرنا چھوڑ دیں، آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں تو دل دکھانا چھوڑ دیں، آپ نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنا شروع کر دیں۔
یار ایک چیز غوث پاک کے نام پہ قربان کر دیں، پھر دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ یار ولیوں کی نگاہیں وہ دیکھتی ہے جو کوئی نہیں دیکھتا۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں چور آیا، معلوم تو نہیں ہے؟ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں چور آیا، آنے کے بعد سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے حضور میں چور ہوں، چوری کرتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، تمام برے کام کرتا ہوں، لیکن غوث پاک آپ کی شان میں نے بہت سنی، آپ کی فضیلت میں نے بہت سنی ہے، غوث پاک آپ کی محبت میرے سینے میں بے بس ہے، سینے میں بسی ہے، آج آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یار محفل کیوں مناتے ہیں؟ ہم نے کہا محبت میں مناتے ہیں۔ کہا محفل منانے کے بعد کوئی نمازی تو نہیں بنتا؟ میں نے کہا یار جب مولا چاہے گا نمازی ہو جائے گا، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ہمیں نمازی بنانا مالک و مولا کا کام ہے۔ اس کے دل میں غوث پاک کی محبت تھی۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے کہنے سے میں کوئی ایک برا کام چھوڑ دوں گا، چوری کرتا ہوں، چگلی کرتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، زنا کے قریب بھی جاتا ہوں، لیکن حضور آپ کہہ دیں گے تو کوئی ایک گناہ چھوڑ دوں گا۔ سرکار غوث پاک نے کہا اچھا چھوڑ دے؟ کہا ہاں حضور چھوڑ دوں گا۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا ایک کام کر، چاہتا کیا ہے؟ کہا سرکار آپ مجھے مرید کر لیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا سنو جو آپ سے مرید ہوتا ہے جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں تجھے مرید کر لوں؟ تو چوری بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چگلی بھی کرتا ہے، چائی بھی کرتا ہے، تجھے مرید کر کیا فائدہ؟ آج کے پیر کے پاس کوئی جائے مرید ہونے ڈنڈا سے مار کے بھیجے گا، کتنے برے کام کرتا ہے، مرید ہونے آیا ہے۔ لیکن کہا سرکار غوث پاک آپ سے مرید ہونے آیا ہوں، چوری کرتا ہوں یہ نہیں چھوڑوں گا، چوری کری ہو لیکن مرید کر لے ہو۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں چوری کرنا حرام ہے، قرآن سے ثابت ہے، تو مرید بھی ہونا چاہتا ہے اور چوری بھی کرنا چاہتا ہے۔ کہا سرکار سب کہو لیکن یہ نہ کہو، چوری کرنا نہیں چھوڑ سکتا لیکن سرکار مرید کر لیجئے، اس کے علاوہ جو کہیں گے وہ کر دوں گا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا اچھا جو کہوں کر لے گا؟ کہا ہاں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ٹھیک ہے چوری کرتا ہے کر کوئی نہیں، لیکن ایک کام کرنا جب اذان کا وقت ہو تو اذان دے دینا۔ سبحان اللہ، نماز کے لیے نہیں کہا۔ دیکھو ولیوں کی نگاہ کہاں تک دیکھا کرتی ہے۔ یہ رات کے تنہائی میں بیٹھ کر ذکر سننے والوں، میں ذکر سنا رہا اس میں میرا کمال نہیں ہے، میرے سر پہ ٹینٹ ہے، میرے نیچے نوٹ ہے، یہ شبنمی رات میں بیٹھ کر آپ سن رہے ہیں، یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا جب اذان کا وقت ہو تو اذان دے دے۔ اس کے بعد کہا حضور ہاں یہ کر لوں گا۔ اب گھر گیا، فجر کا وقت ہو تب اذان دے، ظہر کا وقت ہو تب اذان دے، مغرب کا وقت ہو تب اذان دے، عشاء کا وقت ہو تب اذان دے۔ ایک دن ہوئے گا، دو دن ہوئے گا، 3 دن ہوئے گا، 4 دن ہوئے گا، 5 دن ہوئے گا، بیوی کا ہے برداشت کرے؟ اسے تو موقع چاہیے۔ کہا تو آج تک ایسا نمازی ہم نے دیکھا ہی نہیں، دنیا اذان سن کے نماز پڑھنے جاتی ہے اور یہ اذان دے کے سو جاتا ہے۔ ارے کہا بتاؤ جو مرے پر بیدت ہی نہیں جانو۔ کہا رے کام دھام کرو گے، گھر میں کھانے کا سامان ختم ہو رہا ہے، بچے کو بھوکے مرنے کا ٹائم آ گیا، اب دل سوچے ایسا کہوں ٹائم کام پر جاؤں کہ اذان دینا پڑے۔ بڑا حیران و پریشان، کہا اب کیا کروں، ہر تھوڑی دیر میں اذان دینا پڑتا ہے۔
تو کہا دماغ لگایا، دماغ لگ گیا. اچھا اس لیے لوگ ہوشیار بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوشیار بھی ہوتے ہیں، کام کی بات نہیں ایک بات پکڑ لیتے ہیں. جو پڑھے کم کڑھے زیادہ ہوتے ایک بات پکڑ لیتے ہیں. ایک جگہ جماعت آئی، یہ جماعت والے پھسلاتے بہت ہیں، جماعت والے پھسلاتے بہت ہیں. اب جماعت والے آئے اور آنے کے بعد پورے گاؤں میں ڈھونڈوں تو کوئی نہ ملا. یہ جو بیچارہ کلوا بھائی مل گیا. اب اوپر بیٹھائے کہ کہاں کہ دیکھو کچھ دین کی باتیں سن لو. اب وہ غریب کہا یار مجھ سے کونو سیدھا مبارک نہیں کرت، یہ مولانا صاحب مجھ کو سنا ہوا تو سن لو. بیٹھ کر کہا کہا تمہارے مطلب کی بات ہے. کہا کیا؟ اگر کہا اپنے چہرے پہ نور چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو. آج سوچو، آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی نا، یار طریقہ ہم نے سیکھا نہیں. رب ارشاد فرماتا ہے اگر تیری آنکھ رات میں کھل جائے نا تو وضو کر کے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لے. اگر تیرے مانگنے کے بعد تجھے نہ دوں تو میں بے وفا، اگر تو بغیر نماز پڑھے سو گیا تو بے وفا. یا جس میں دعائیں قبول ہونا تھا اس کو تو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. اب کلوا نے سنا کہ تہجد کی نماز، بڑا خوش ہو. کیسے فائدہ کیا ہے؟ کہا چہرے پہ نور آ جائے گا. من من کہیس کی روز لوگ کلوا چڑھاوت رہے، آج نسخہ مل گا، آج کام بن گا. کہا ایک پڑھی کامیاب، کہا بالکل کامیاب. اب جماعت چلہ والے چلے گئے. اب یہ بڑا خوشی خوشی گھر آتا. بیوی دیکھی بڑا خوش ہے. کہا کہا ہوا رے؟ کہا بیگم نہ پوچھو. ارے کہا ہوا کرے؟ کہا بیگم کچھ بھی نہ کرو، بیگم تمہیں نہیں کوئی غم، اب کوئی سوال ہی نہ کرو. ارے کہا ارے کہا بہت نیک مولانا بھٹائے گرے، اتنا اچھا مولانا تو آج تک ملوا ہی نہیں بھا. ارے کہا ہوا کرے؟ کہا اتنا نیک مولانا مل کے کہا بتائی، ایسی بات بتائی کہ آج تک انہوں بتاؤ ہی نہیں بھا. کہا کہا بتائے دین؟ ارے کہا تہجد کی نماز بتائیے کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو اگر رات میں آنکھ کھل جائے تو. ہے تہجد، سننے میں آیا تہجد. اب نماز پڑھنے کی ارادہ تو کر یہ بور ہونا چاہ رہا تھا. جیسے آج میری ماں بہنیں گری پڑھی دیوال آپ دیکھ لو نا، لو نہیں پو نہیں، اوپر پلسٹر کروا کے جو ہے پلسٹر کروا کے پٹی مروا کے رنگائی پتائی کروا دو نا، دیوار بالکل نئی ہے لیکن اندر گھنی ہوئی ہے لیکن دیکھنے میں اچھی لگتی ہے. ایسی عورتوں کا معاملہ دہ میکاپ دہ میکاپ دہ میکاپ. اب تو میکاپ کا یہ حال ہے، دلہا صبح کنفیوز ہوتا ہے یا اللہ ہمارے سے نہیں نہ کرو دوسرے کیا. یہ میکاپ کا حال ہے یا نہیں ہے؟ ذرا سوچیں. یہ میکاپوں کا معاملہ چل رہا ہے. بیوٹی پارلر، بیوٹی پارلر، وضو کرنے کا طریقہ نہیں اور پہنچ کے جو ہے اس کو بھی بنایا جا رہا ہے، بال بھی کٹایا جا رہا ہے، سب کچھ کٹایا جا رہا ہے. ذرا سوچیں، یہ میک اپ نے ہمیں تباہ کر دیا. ایسا ایسا میک اپ کہ سمجھ لو اگر شادی بیاہ میں پسینہ نکل آئے تو بچہ کنفیوز ہوتا ہے، ہمارے اماں ہی دوسرے کیا. یہ میک اپ چل رہا ہے، اسی نے ہمارے گھروں کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے. میں ہنسنے کے لیے نہیں، ذمہ داری والی باتیں بتا رہا ہوں. میری ماں بہنوں ناراض مت ہونا، لیکن میری بات غلط ہو تو میرے سوال کا جواب دے دینا. یہ میک اپ آج ہمیں تباہ کرتا جا رہا ہے کیونکہ میک اپ آج فیشن بن گیا، ہر گھر کی ضرورت بن گیا ہے، ہر گھر کی ضرورت بن کے تباہی اور بربادی لا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ شادی کے بعد دوسرے مہینے سے جھگڑا ہو گیا، 6 مہینے میں طلاق کی نوبت آ گئی. میں نے کہا یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ قرآن و سنت نے جو طریقہ بتایا تھا ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا ہے. میری بات غلط ہو میری کالر پکڑ کے اتار کر یہاں کھڑا کر دینا. یہ میک اپ کی تباہی، تم نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے ہمیں بزرگوں کے راستے سے الگ کر دیا. اس نے شوہر کے دل سے بیوی کی اور بیوی کے دل سے شوہر کی محبت کو نکال کر پھینک دیا.
تمہیں لگتا ہے کہ 5-10 ہزار کا میک اپ ہے، یہ میک اپ نے کتنا بڑا تباہ کر دیا تمہیں نہیں پتا. جس طرح شراب ملتی تو 100 روپے کی ہے، لیکن تمہارے گردے کو خراب کرتی ہے جس کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا. کہیں میک اپ سے گناہ کیسا بات ابھی سنتے جائیں. جب میاں بیوی کی شادی ہو نا تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جب شوہر بیوی کے کمرے میں جائے تو جانے سے پہلے میاں بھی وضو کرے، بیوی بھی وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھائے. مصلی بچھانے کے بعد شوہر تھوڑا آگے کھڑا ہو جائے، بیوی تھوڑا پیچھے کھڑی ہو جائے، اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کی پڑھے. اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا آج ہم شادی کے بندھن میں بندھ گئے ہیں، تیرے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. سبحان اللہ. میرے مولا ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دے. سبحان اللہ. شیطان کے بہکاوے سے ہمارے دلوں کو آزاد کر دے. روایت نے ہمیں یہ بتایا تھا، شریعت نے ہمیں یہ بتایا تھا، لیکن ذمہ داری کے ساتھ لوگوں مجھے بتاؤ، اور خاص کر میری ماں بہنیں بھی بتائیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. اب آپ مجھے بتاؤ، شادی کے دن جو عورت 50,000 کا میک اپ کر کے آئے گی، کیا وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے وضو بنائے گی؟ جو 5,000 کا میک اپ کر کے آئے گی، کیا شادی کے دن 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے وہ وضو کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی. کہے گی جسے دکھانے کے لیے یہ کیا تھا اس کے آنے سے پہلے دھل لوں گی تو فائدہ کیا. یہ میک اپ ہمیں نظر ایسے آیا، لیکن اس نے ہمیں ایک بڑی چیز سے جو ہے ہٹا دیا. میرے بھائیوں، یہ تباہیاں جو فیشن ہمارے درمیان رائز ہو رہی ہیں، اس لیے ہمارے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں. تو بات ہو رہی تھی اس کلوے آدمی کی. اب مکار تو تھا ہی، کبھی فرض نہیں پڑا، جمعہ نہیں پڑا. تعجب سنا تو ثواب کے لیے نہیں، چہرے پہ نور کے لیے پڑھ رہا تھا. اور بیوی بڑی ہوشیار تھی، بیوی سے اچھا شوہر کو کون جانے گا. رات میں کھانا بنائی اور توا اس کے کھٹیا کے نیچے رکھ دیا. اب یہ رات میں سویا، آنکھ اس کی کھلی تو کہا لاؤ 2 رکعت پڑھ ہی لیتا ہوں، شاید بور ہو جاؤں. اب جیسے اٹھنا چاہ رہا تھا، من میں خیال آیا کون ٹھنڈی پڑ رہی اٹھ کر جائے، لاؤ تیمم کر لیتے ہیں، تیمم سے بھی تو نماز ہو جاتی ہے. اب جیسے تیمم کرنا چاہا تو کہا لاؤ یہاں تو چپل اتارا ہے، کھٹیا کے نیچے تو پیر پڑا ہی نہیں ہے. اب دونوں ہاتھ پھیلائے تو پہنچا وہ توا کے اوپر، اور توا رکھا رہا الٹا. دونوں ہاتھ ایسے مارے تو مارے کے بعد تیمم ایسے کری، ایک کریلا دوسرا نیم پر چڑھا، جو کم کالا رہا اور کالا ہوئے گا. اب 2 رکعت بیٹھے پڑھ لی. اب بیٹھے کے بعد جیسے فجر کی اذان ہوئی، بیوی نماز کے لیے اٹھی نا تو دیکھ کے مسکرا دیا. اور جیسے بیوی نے مسکرا دیا، شوہر کہا کام بن گیا. ایک ہی دن پڑھنے میں اتنا نور آئے گا کہ جو دیکھ کے منہ بنائے لیت رہی وہی دیکھ کے حسد کیا. اب اتنا خصبہ کہا لا تیمم تو بنا ہے، اب چل کے فجر کی نماز مسجد میں ادا کروں گا. چلا گھر سے نکلا، جو دیکھے وہی مسکرا دے، جو دیکھے وہی مسکرا دے. کہا یا اللہ اتنا بڑھیا مولانا ملے کہ ایک ہی بار میں نور پھاٹ پڑا. دوسرے کا نور بوند بوند ملتا ہے، ہم کا نور جو ہے جھوا مل گا. جو دیکھے وہی مسکرائے. امام صاحب دیکھے وہ بھی مسکرائے. کہا دیکھا امام صاحب، اچھا تم نے بتایا. دیکھو جان گئے نا. جب نماز پڑھ کے گھر پہنچا، بیوی بھی دیکھ کے ہنس دی. ارے کہا بیوی ہنستی کاہے ہو؟ کہا جا کے ایک بار اپنا چہرہ دیکھو تو سمجھ میں آ جائے گا. اپنا چہرہ دیکھا تو کہا آؤ مولانا لاٹھی لیے تیار تمہارے لیے. تو بتانے کا مقصد ہے پیارے، لوگ اپنے طریقے سے معاملہ کرتے ہیں. وہ چور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، کہا حضور ساری بات مانوں گا لیکن چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا اور مرید ہو کر جاؤں گا. غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے اذان دیا کر. اب جب اذان کا وقت ہوتا اذان دے دیتا. تو کہا اب یا ایسے ہوگا تو چوری نہیں ہو پائے گی. کہا دن میں کوئی گھر دیکھ کے آؤں گا، اگر دیکھ کے آؤں گا رات میں جا کر ڈائریکٹ چوری کر لوں گا.
ایک گھر دیکھ کے آیا اور رات میں جب چوری کرنے گیا تو جیسے چوری کرنے پہنچا تمام سامان چرا لیا اور سامان چرانے کے بعد بھر لیا اور وقت ہو گیا مؤذن نے اذان دے دیا. اب اللہ کے ولی سے وعدہ کیا تھا, غوث پاک سے وعدہ کیا تھا, اب وہیں پہ کھڑا ہو کے اذان دینے لگا. اب سامان رکھا, اذان دیا, گھر والے جاگے. اب گھر والے جاگے کے بعد کوئی ادھر بھاگتے کوئی ادھر بھاگتے, کوئی وضو کرے جاتے. کہا اب جان بچاؤں تو کیسے بچاؤں؟ کہا جب اذان دے ہی دیا ہوں تو لاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لوں, جب تک ادھر ادھر ہوں گے بھاگ جاؤں گا. تو جاگ گئے ہیں. اب وہیں اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا اور جیسے نیت باندھا ابھی 2 رکعت نماز ہی پڑھ رہا تھی, گھر والے وضو کر کے آ گئے, پیچھے کھڑے ہو گئے. کہا حضور جب سنت پڑھ لیے اذان بھی دے دیے تو جماعت بھی کروا دیجئے, جماعت بھی کروا دیجئے. اب اسے بڑا تعجب ہوا. تعجب ہونے کے بعد کہا رے میں چور ہوں. کہا چور ہے؟ ہم کا پاگل سمجھے ہو؟ ارے کہا نہیں نہیں چور, یہ چوری کا سامان دیکھ لو. کہا ہم نے آج تک ایسا چور نہیں دیکھا جو چوری کرنے کے بعد اذان دے. تم کوئی اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہو, تمہارے چہرے کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے تم نے کسی ولی کی زیارت کیا. کہا تم کون ہو, ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے, تم نماز پڑھو, تمہارے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے. اب گھر والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن چور کچھ آوت ہو تب تو پڑھا ہے. مجبوری کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا, لیکن نماز پڑھاتے ہوئے جا رہا تھا, مقتدی پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. اور جب نماز سے فارغ ہو گیا, فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھ کو خدا کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے. اٹھانے کے بعد کہتا ہے میرے مالک, میرے مولا, میرے رب کا ہے, میرے رب کے ہے مولا, تیرے ولی سے میں نے وعدہ کیا تھا, تیرے ولی سے میں نے وعدہ پورا کیا تو تم نے مجھے عزت بخش دیا کہ جو لوگ چوری کر کے آتے تھے پکڑے جانے کے بعد مار کھاتے تھے, لیکن میں پکڑا گیا ہوں. لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, اللہ اللہ رونے لگتا ہے. گھر والوں سے کہتا ہے میں تو چور ہوں, دیکھو یہ چوری کا سامان ہے, میں یہاں چوری کرنے کے لیے آیا تھا. لیکن گھر والے بول پڑتے ہیں ارے تو چور ہے کہ کون ہے, ہمیں اس سے معلوم نہیں, اسے مطلب نہیں ہے. تیرے چہرے کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے تو کسی اللہ والے سے مل کے آیا ہے. تیرے چہرے کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے تو کسی اللہ کے ولی سے مل کے آیا ہے. تیرے چہرے کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے تو کسی اللہ کے ولی کی زیارت کر کے آیا ہے. اللہ اللہ یہ چور کہتا ہے غوث پاک آپ نے پھنسایا نہیں تھا, آپ نے پھنسایا ہے جو جہنم سے نکالنے کے لیے, ارے دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہوں تو گھر والوں سے بچ جاتا ہوں, اگر خدا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھوں گا تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا. آج توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد نماز پڑھوں گا. صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد چوری کرنا چھوڑ دیتا ہے. جب یہ پھنسا تھا نا نماز پڑھانے کے لیے تو سرکار غوث پاک اپنی خانقاہ سے دیکھ رہے تھے. غوث پاک فرماتے مرید کو پھنس گیا. کہا حضور کیا ہوا؟ کہا پھنس گیا. مریدوں نے کہا سرکار آپ پھنسے ہوئے کو نکال دیتے, پھنس گیا تو نکال دیجئے. تو کہا نکالنے ہی کے لیے تو پھنسایا تھا. دیکھیے ولی کی نظر کہاں تک کام کرتی ہے, ولی کی نگاہ کہاں تک کام کرتی ہے. لیکن ولی کی کرامت سن کر مسکرانے والوں مجھے بتاؤ, جہاں سرکار غوث پاک نے مرغا زندہ کیا ہے, جہاں سرکار غوث پاک نے مرغا زندہ کیا ہے, جہاں سرکار غوث پاک کے نام پہ بریانی کھاتے ہو, جہاں غوث پاک کے نام کی نیاز دلاتے ہو, جہاں سرکار غوث پاک کے نام پہ لڈو کھاتے ہو. اللہ اللہ, سرکار غوث پاک کی شان یہ ہے, سرکار غوث پاک کا مقام یہ ہے, سرکار غوث پاک کا مرتبہ یہ ہے. سرکار
غوث پاک فرماتے ہیں میں پڑھنے کے بعد 40 سال جنگلوں میں مجاہدہ کرتا تھا، یعنی اللہ اللہ کیا کرتا تھا، اللہ کا نام لیا کرتا تھا، رب کے وحدانیت کا اعلان کیا کرتا تھا، رب کے لنگرید ہونے کا اعلان کرتا تھا، رب کے ولم یولد ہونے کا اعلان کرتا تھا، رب کے جبار ہونے کا اعلان کرتا تھا، رب کے ستار ہونے کا اعلان کرتا تھا، رب کے قہار ہونے کا اعلان کرتا تھا، رب کے ایک ہونے کا اعلان کرتا تھا، رب کے پاک ہونے کا اعلان کرتا تھا، رب کے بے نیاز ہونے کا اعلان کرتا تھا، رب کے نراکار ہونے کا اعلان کرتا تھا، اپنے رب کی تعریف کرتا تھا۔ کوئی مجھے پاگل کہتا تھا، کوئی مجھے دیوانہ کہتا تھا، کوئی مجھے مستانہ کہتا تھا، کوئی مجھے پاگل سمجھتا تھا، لیکن میں اللہ اللہ کرتا تھا، اس میں رب کے لیے نماز پڑھتا تھا، اپنے رب کو یاد کرتا تھا۔ میں نے 40 سال جو ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا ہے۔ سرکار غوث پاک کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میرے باپ غوث پاک ایک کمرے میں جاتے تھے، ایک پیر سے کھڑے ہو کر ایک پیر اٹھاتے تھے اور دوسرا پیر زمین پہ تب تک نہیں ٹیکا کرتے تھے جب تک مکمل ایک قرآن کی تلاوت نہیں کر لیا کرتے۔ سرکار غوث پاک مکمل قرآن ایک رات میں پڑھے۔ آج ہمارے پاس 10 منٹ بھی قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، نہ میری ماں بہنوں کے پاس ٹائم ہے۔ ذرا سوچیں میرے بھائیوں، غوث پاک سے محبت ہے تو نماز پڑھے، غوث پاک سے محبت ہے تو قرآن پڑھے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں جنگلوں میں اللہ اللہ کیا کرتا تھا، اپنے رب کو یاد کیا کرتا تھا۔ کہا جب بھوک لگتی تھی نا پتوں کو نچوڑ کر پی لیا کرتا تھا، جب پیاس لگتی پتوں کو نچوڑ کر پیتا، جب بھوک لگتی تو پتوں کو چبا کر کھا لیا کرتا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو بھوکے پیٹ رہ کے اپنے نانا کی امت کے لیے دعا کر کے گئے نا، تب آج غوث پاک کے نام پر دنیا کھاتی ہے۔ یہ غوث پاک کے نام کی نیاز جو ہوتی ہے، یہ غوث پاک کے نام پہ لنگر جو ہوتا ہے، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جنگل میں میں تھا۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا معاف ہو جائے گا۔ کوئی عالم بنا تو دین سے دور، کوئی مفتی بنا دین سے دور، کوئی پیر بنا دین سے دور، نماز سے مطلب نہیں، قرآن سے مطلب نہیں، شریعت سے مطلب نہیں۔ ہم یہ کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں کہ یار پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، اب یہی نہیں پتا کہ جنت میں پہنچے ہیں کہ جہنم میں پہنچے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اپنی عورتوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، جب بچیاں پڑھیں گی تو گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ مرد کا ایک کریکٹر ہوتا ہے، عورت کے 4 کریکٹر ہوتے ہیں۔ وہ عورت کبھی بہن بنتی ہے تو بھائی کو سکھاتی ہے، کبھی بیوی بنتی ہے تو شوہر کو سکھاتی ہے، کبھی بیوی بنتی ہے تو شوہر کو سکھاتی ہے، کبھی دادی بنتی ہے تو پوتے کو سکھاتی ہے، کبھی ساس بنتی ہے تو بہو کو سکھاتی ہے۔ اس لیے بچیوں کو تعلیم دو، پڑھاؤ لکھاؤ۔ ایک پیر صاحب ایک شخص کے ہاں دعوت کھانے کے لیے گئے۔ آج ہم جھوٹ پیروں کے پیچھے دوڑتے ہیں حضرت۔ پیر صاحب گئے اور جانے کے بعد کہا دعوت کھانے کے لیے، اور جیسے مرد لے کے اپنے گھر پہنچا، پہنچتے ہی جیسے داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی سسرال سے آیا ہوا ایک چپل رکھنے والا بغل میں رکھا تھا۔ سسرال کا چاہے سونا ہو بیوی کے نظر میں کوڑا ہے، میکے کی چاہے پلاسٹک ہو بیوی کی نظر میں ہیرا ہے یا نہیں ہے؟ اب جیسے بابا دعوت کھانے کے لیے آئے، کمرہ میں گھسے، ایک ڈنڈا مارے، اب ایک ڈنڈا ماریں تو چپل رکھنے والی پلاسٹک ٹوٹ گئے۔ اب بیوی دیکھ کے بڑا حیران ہو، پریشان، غصہ میں لال، کہا مان ہمیں مائکے کی نشانی کا توڑ دیس۔ کہا کہو پیر صاحب یہ ڈنڈا کہے مارے ہو؟ ارے کہا نالائق تجھے پتا نہیں مدینہ شریف میں کتا گھسا جا رہا تھا، مدینے میں کتا گھسا جا رہا تھا، میں نے یہاں سے ہٹا دیا۔ بیوی بڑی ہوشیار تھی، کھانا تیار کیا، کھانا تیار کرنے کے بعد سب کو پلیٹ میں لگا دیا،
سب کے کھانا میں سالن نیچے بوٹی اوپر، اور پیر صاحب کے کھانا میں بوٹی نیچے چاول اوپر، اور پہنچا دیا جیسے پیر صاحب دیکھیں غصہ میں لال، کہا اتنی گھنگول بیزتی، اتنا ذلیل کیا، سب میں بوٹی، ہمرے میں بوٹی نہیں۔ اب آدمی غصہ ہوا، ڈنڈا میں مارا، مورے پیر صاحب کی بےعزتی کر دیا۔ جیسے بیوی کو مارنے گیا، بیوی نے کہا شوہر ہوش کے ناخن لے لے، جس پیر کو یہ نہ پتا ہو کہ بوٹی چاول کے نیچے ہے، وہ گھر میں آ کر مدینے کا کتا ہٹوا رہا ہے۔ یہ مجھے فراڈی معلوم ہوتا ہے۔ بتانے کا مقصد یار، نہیں پڑھو گے لوگ تمہیں لوٹیں گے، نہیں پڑھو گے لوگ تمہیں پھنسائیں گے، نہیں پڑھو گے لوگ تمہیں جاہل سمجھ کر تم سے مذاق کریں گے۔ اس لیے پڑھنا ضروری ہے، اس لیے تعلیم لینا ضروری ہے۔ پاک فرماتے جنگل میں تھا، پیاس بہت تیز لگی، جان نکلنے کو تھی، کہا جب پینے کا من ہوا نا، ایک بادل کا ٹکڑا آیا، اور جب بادل کا ٹکڑا آیا اس نے کہا عبد القادر میں برسنے کے لیے آیا ہوں، اس میں سے پانی برسا، سرکار بڑے پیر نے پی لیا، اور جب پانی پی لیا تو بادل سے آواز آئی عبد القادر ہم نے تمہارے لیے تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے، تمہارے لیے ہم نے نماز کو معاف کر دیا ہے، تمہارے لیے چوری کرنا بری بات نہیں ہے، اب تمہاری جو مرضی آئے تم کرو۔ سرکار غوث پاک فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، مردود دور ہو جا میری نگاہوں سے۔ بادل پھٹا، پھٹ کے جانے لگا، جاتے جاتے کہا عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا لیا ہے۔ سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے، مجھ کو میرے رب کے کرم نے بچا لیا ہے، مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے، مجھ کو میرے رب کی عطا نے بچا لیا ہے۔ جاتے جاتے شیطان کہتا ہے عبد القادر یہ وہ جگہ ہے جہاں تقریباً میں نے 200 لوگوں کی ولایت کو چھین لیا تھا، لیکن آج تم یہاں سے بچ کے واپس چلے جاتے۔ یار یہ جو سرکار غوث پاک 40 سال مجاہدہ کریں، نماز ان کی معاف نہیں ہے، لیکن نماز کے قریب آج ہم نہیں جاتے۔ غوث پاک سے محبت کرنے والوں نماز پڑھو، میں کہا تھا 5 وقت نہیں 1 وقت پڑھو، اپنی مسجد جاؤ، دعائیں کرو، ہے نا؟ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ ایسا موڑی ہلاوت لگا صبح امامتیں کری ہے نا؟ میرے بھائی بتانے کا مقصد ہے یار اپنے دل کو بدلو اگر چاہتے ہو تو۔ سرکار غوث پاک کی شان بس آخری بات ہوگا ایسا فرمائے، اس کے بعد اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں۔ سرکار غوث پاک کی عطا کیا ہے؟ سرکار غوث پاک کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ سرکار غوث پاک فرماتے میں جنت کے اندر تب تک نہیں داخل ہوں گا جب تک ہر قادری جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تقریر ہم غریب پیا سے ہمارے بھائی تو کہا سرکار غوث پاک فرماتے ہوئے جنت میں تب تک نہیں داخل ہوں گا جب تک ہر ایک قادری جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ سرکار بڑے پیر کی شان یہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سامان چوری ہوتا ہے، اس سامان کے اوپر سرکار غوث پاک کا نام لکھ دیں سامان نہیں چوری ہوتا۔ یہ سرکار غوث پاک کی شان ہے، یہ سرکار غوث پاک کا مقام ہے۔ اور سرکار غوث پاک عاشقوں کے دل کو دیکھتے ہیں، کسی نے 100 دیا، کسی نے 500 دیا، کسی نے 1000 دیا، کوئی کرسی لگایا، کوئی کرسی پہ آ کے بیٹھا، سب نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا۔ سرکار غوث پاک سب کا دل دیکھتے ہیں، سب کی نظر دیکھتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کا کرم کیا ہے ملاحظہ کرے پیاری۔ سرکار غوث پاک کی شان یہ، سرکار غوث پاک کا مقام یہ ہے کہ کبھی زندگی میں خوشحالی آتی، کبھی غمی آتی، کبھی امیر غریب ہو جاتا ہے، غریب امیر ہو جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک کے زمانے میں ایک آدمی تھا، تاجر تھا، کاروباری تھا، بہت پیسے والا تھا، بہت پیسے والا تھا، بڑی قیمتی قیمتی چیزیں لا کر اپنے گھر میں رکھا تھا، گھر میں لا کے بڑی قیمتی قیمتی چیزیں رکھا تھا، لیکن چند دنوں کے بعد وہ غریب ہو جاتا ہے،
اور جب غریب ہوتا ہے نا تم کہتے ہو یار غوث پاک کے نام پہ محفل بنائیں گے، اور غوث پاک کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، تو سرکار غوث پاک کی محبت میں بیٹھنے والوں اللہ اللہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جن کی شان یہ ہے پیارے ملاحظہ کرتے جائیں، ایک بڑا تاجر تھا، کاروباری تھا، اس کے پاس بڑا پیسہ تھا، لیکن غربت کی زنجیر میں ایسا جگڑتا ہے، اب اس کے پاس کھانے کا بھی سامان نہیں ہے، اس کے پاس پیٹ بھرنے کا سامان بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے، اللہ اللہ حیران و پریشان ہے۔ ایک دن اس کے پاس اس کی بیوی آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے میرے شوہر کہیں سے کہ انتظام نہیں ہو رہا ہے، اب تو بچوں کے بھوکے مرنے کا ٹائم آ گیا ہے، اب تو بچوں کے بھوکے رہنے کا وقت آ گیا ہے، میرے شوہر کچھ کما کے لائیے تاکہ بچوں کھانا مل جائے، تاکہ ان کا پیٹ بھر جائے۔ شوہر بیوی کی بات سنتا دیکھتا بیوی رو رہی ہے، اس کی آنکھیں نم ہو گئی ہے، اتنا سننا تھا، شوہر کہتا انتظام میں کر دوں گا، لیکن بیوی کہتی میرے شوہر ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہو ایک ماں سب کچھ دیکھ سکتی ہے لیکن اپنے بچے کی بھوک نہیں دیکھ سکتی ہے، اپنے بچے کی پیاس نہیں دیکھ سکتی ہے، اپنے بچے کی کلکاری نہیں دیکھ سکتی ہے، اپنے بچے کا درد نہیں دیکھ سکتی ہے۔ میرے شوہر کوئی سامان لے کر آئے تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکو، اپنے بچوں کھلا پلا سکو۔ اللہ اللہ یہ بات شوہر سنتا بے چین ہو جاتا ہے، کہتا میری بیوی تو مجھے بتا کیا گھر میں کوئی سامان ایسا ہے اسے بیچ کر کب کھانے کا سامان لایا جائے، اسے بیچ کر کھانے کا چیز لایا جائے۔ بیوی کہتی نہیں شوہر کوئی سامان نہیں بچا ہے، سارے سامان ہم نے بازار میں بیچ کر سامان غلہ خرید لیا ہے، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تب تک بیوی شوہر کے پاس آتی ہے، میرے شوہر ہاں ایک سامان پڑا ہوا ہے، ایک قیمتی کپڑا ہے جو بکسے کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ بڑا خوبصورت کپڑا تھا، بڑا حسین و جمیل کپڑا تھا، آپ یہ کپڑا لے کر آئے تھے، آپ نے مجھے سنبھال کے رکھنے کے لیے کہا تھا، کپڑا لے کر میں آیا ہوں۔ بیوی کی بات شوہر سنتا ہے، کہتا ہاں بیوی کپڑا لے کر آؤ۔ وہ بیوی جاتی ہے کپڑا لے کر آتی ہے، اپنے شوہر کو دیتی ہے، میرے شوہر بڑی محبتوں سے آپ نے یہ کپڑا خریدا تھا، اسے کوئی چیز ہمارے پاس ہوا کرتی ہے، جب پیسے ہوتے ہم خرید لیا کرتے ہیں، لیکن جب پیسے نہیں ہوتے اسے بیچنا پڑتا ہے۔ اللہ ایسے دن کسی کے ساتھ نہ لائے، انسان گھر کا سامان بیچے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، لیکن اللہ وہ شوہر کپڑے کو لیتا ہے، کپڑے کو لے کے بیچنے کے لیے جاتا ہے، جیسے باہر نکلتا ہے کپڑا بیچتا ہے، لوگ کہتے اتنا مہنگا کپڑا کوئی نہیں لے پائے گا، اتنا مہنگا کوئی خرید نہیں پائے گا، یہ تو چھوٹی موٹی بازار ہے، یہ کپڑا بڑے بازار میں بکے گا۔ اگر یہ کپڑا بیچنا چاہتا ہے تو بغداد کے بازار میں چلا جا، اگر یہ کپڑا بیچنا چاہتا ہے تو بغداد کے میلے میں چلا جا، کیونکہ بغداد کے اندر تاجر بھی رہتے ہیں، بغداد کے اندر مالدار بھی رہتے ہیں، بغداد کے اندر عہدے دار بھی رہتے ہیں، بغداد کے اندر پیسے والے بھی رہتے ہیں، بغداد کے اندر شوقین بھی رہتے ہیں۔ اگر اتنا کپڑا اتنا مہنگا کپڑا کوئی خرید سکتا ہے، اتنا قیمتی کپڑا کوئی لے سکتا ہے تو کوئی اور نہیں بغداد کے لوگ لے سکتے ہیں۔ جب بغداد بہت بڑا بازار لگتا تھا، بغداد کا نام سنتا ہے، اپنے کپڑے کو لیتا ہے، بغداد بیچنے کے لیے جا رہا ہے، اپنے بیوی کو دلاسے دے کے جا رہا ہے، اپنے ماں کو دلاسے دے کے جا رہا ہے، بچوں کو بھروسہ دے کے جا رہا ہے، کپڑا لیتا ہے بغداد جاتا ہے، بغداد جانے کے بعد کپڑا تمام مالکوں کو دکھاتا ہے، تمام تاجروں کو دکھاتا ہے، بڑے بڑے پیسے والے کو دکھاتا ہے، مالداروں کو دکھاتا ہے، عہدے داروں کو دکھاتا ہے۔ سب نے دیکھا کپڑا بڑا اچھا تھا، کپڑا بہت خوبصورت تھا، کپڑا بیوٹیفل تھا، اس کی خوبصورتی بڑی اچھی تھی، لیکن جب نے سب نے قیمت پوچھا، اس نے قیمت بتایا، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہا اتنا قیمتی کپڑا ہم نہیں لے پائیں گے، تاجر نے کہا اتنا قیمتی کپڑا ہم نہیں لے پائیں گے، مالدار نے کہا اتنا مہنگا کپڑا ہم نہیں لے کے پائیں گے، عہدے دار نے کہا اتنا مہنگا کپڑا ہم نہیں لے پائیں گے۔ حکیم نے کہا اس کی قیمت زیادہ ہے، طبیب نے کہا اس کا پیسہ زیادہ ہے، سب نے انکار کر دیا، ہمارے بس کا کپڑا نہیں ہے، یہ کپڑا ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ اللہ جب اس کا کپڑا نہ بکا، اس کے چہرے پہ اداسی آ گئی، اپنے کپڑے کو لیتا ہے، لے کے آگے بڑھتا ہے، جیسے بوجھل قدم آگے بڑھاتا ہے، کبھی بیٹے کی بھوک یاد آتی ہے، کبھی بیٹے کی پیاس یاد آتی ہے، کبھی بیوی کی کھالے کلائی یاد آتی ہے، کبھی ماں کی دوائیاں یاد آتی ہے، یہ سوچتے سوچتے رونے لگتا ہے۔ یار ایک مرد ایسے نہیں رویا کرتا ہے، جب مرد بہت دور جایا کرتا ہے،
ہے تب وہ آنسو بہایا کرتا ہے، جب مرد بہت مجبور ہو جاتا ہے تب وہ رویا کرتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہے، روتے ہوئے جا رہا ہے، ایک آدمی کی نظر پڑتی ہے، اسے روتا ہوا دیکھتا ہے، اس کے قریب آ کے کہتا ہے یار تو روتا کیوں ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، تیرے رونے کا ریزن کیا ہے؟ اس نے کہا یار کیا بتاؤ، اس کے بھروسے آیا تھا، انہوں نے بھروسہ توڑ دیا ہے، مالدار کے پاس آیا تھا، مالدار نے جواب دے دیا ہے، عہدے دار کے پاس آیا تھا، عہدے دار نے جواب دے دیا ہے، تاجروں کے پاس آیا تھا، تاجروں نے جواب دے دیا ہے، حکیموں کے پاس آیا تھا، حکیموں نے جواب دے دیا ہے، سب کی بارگاہ سے خالی آ گیا ہو، میری بات کسی نے نہیں سنا ہے، اتنا سننا تھا جو بول پڑتا ہے، اے رونے والے خاموش ہو جاؤ، ابھی طبیب نے جواب دیا ہے، ابھی ڈاکٹر نے جواب دیا ہے، ابھی مالدار نے جواب دیا ہے، ابھی عہدے دار نے جواب دیا ہے، ان کے بارگاہ سے خالی ہاتھ آ گیا ہے، ارے روتا کیوں ہے؟ ارے جہاں بغداد کے اندر مالدار بھی رہتے ہیں، جہاں بغداد کے اندر عہدے دار بھی رہتے ہیں، جہاں بغداد کے اندر پیسے والے بھی رہتے ہیں، وہی بغداد کے اندر نبی کے دلارے بھی رہتے ہیں، اسی بغداد کے اندر فاطمہ کے لخت جگر بھی رہتے ہیں، اسی بغداد کے اندر جو ہے علی کے نور نصر بھی رہتے ہیں، اسی بغداد کے اندر حسین کا لخت جگر بھی رہتا ہے، اسی بغداد کے اندر جو ہے امام حسن کا شہزادہ رہتا ہے، ارے اسی بغداد کے اندر جہاں مالدار ہے، دولت والے ہیں، پیسے والے ہیں، وہی نبی کا لخت جگر بھی ہے، ارے سب نے جواب دے دیا ہے، عہدے دار نے جواب دے دیا ہے، پیسے والے نے جواب دے دیا ہے، ارے روتا کیوں ہے؟ غوث پاک کی بارگاہ میں جا، ان کی بارگاہ میں بارگاہ ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں جو روتے ہوئے جاتا ہے مسکراتے ہوئے واپس۔ غوث پاک کی بارگاہ میں روتے ہوئے جاتا ہے، مسکراتے ہوئے آتا ہے، تبھی تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، اچھا پیچھے والے نہ بولیے، دیکھیں آپ بھی سبحان اللہ بولے، اگر کوئی سوتا ہوا میرے کان میں تیز سے سبحان اللہ بولو، 20 روپیہ ہم سے لے کے جاؤ، خود بھی بولو بغل والے کو بھی بلواؤ، رکھے بھوکے وہ غریبوں کو کھلانے والے، 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 ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، کا سب نے جواب دے دیا ہے، کوئی بات نہیں، غوث پاک کی بارگاہ میں جا، جا عبد القادر کی بارگاہ میں جا، وہ کپڑا بیچنے والا غوث پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور جیسے جاتا ہے نا سرکار غوث پاک فرماتے ہیں بتا تیرے کپڑے کی قیمت کیا ہے؟ کہا حضور قیمت یہ ہے، آپ نے قیمت دیا، کپڑا لے لیا، کپڑا لیا اور لینے کے بعد وہیں آپ کا درجی بھی بیٹھا ہوا تھا، درجی کو اٹھا کے کپڑا دیا، کہا میرا جبہ تیار کر دینا، درجی لے کے چلا گیا، اور جب درجی گیا نا تو ادھر کچھ لوگ جو وہاں بغداد کا سلطان تھا، خلیفہ تھا، اس کا کان بھرنے لگے، غوث پاک کی بھی برائی کرنے والے ہیں، کان بھرنے لگے، جاسوسی منافقت یہ بہت بری چیز ہے، یہ جہنم میں لے کر جائے گی، اوندھے منہ انسان جہنم میں جا کر جلے گا، یہ مسلمان ایسے پریشان نہیں جیسے اس کے درمیان منافق پیدا ہونے لگے، مخبر پیدا ہونے لگے، تب یہ قوم تباہی کے قریب ہوگی، کچھ مخبری کرنے والے، کچھ منافق قسم کے آدمی، سرکار غوث پاک کی شکایت خلیفہ سے کر رہے تھے، جیسے آج بہت سے لوگ ہیں نا، کسی کا پیسہ دے کے دیکھنے کے بعد کہا صاحب معلوم کرو آوت کہاں سے ہے نا، صاحب پکڑو ضرور کچھ نہ کچھ دے گی، معاملہ کسی کا لپیٹا کسی کو، یہ آج پورے ہندوستان میں ہو رہا ہے، تو خلیفہ کان بھرنے لگے، کہا جو کپڑا عہدے دار نہ لے سکے،
مالدار نہ لے سکے، پیسے والے نہ لے سکے، اس کپڑے کو ایک فقیر نے لے لیا، ایک درویش نے لے لیا، اللہ کے ولی نے لے لیا. کہا بات ہجم نہیں ہوتی، آپ پکڑ کر پوچھو اتنا پیسہ آیا کہاں سے. جیسے آج انکم ٹیکس ہے نا، ویسے یہ محکمہ اس وقت بھی تھا. یار یہ مسلمان کا مقدر ہے، یہ جاسوسی کا، یہ انکم ٹیکس کا معاملہ مسلمانوں نے شروع کیا. اسپتال مسلمان نے دیا، اسکول مسلمان نے دیا، ہوٹل مسلمان نے دیا، لیکن آج مسلمان اس سے خود ہی خالی ہے. آج ہمارے پاس خود نہیں یہ چیزیں. اب جب خلیفہ کان بھرنے لگے تو خلیفہ غوث پاک کو ایک خط لکھتا ہے، کہتا میری تو اوقات نہیں کہ میں آپ کو بلاؤں، لیکن لوگوں کی زبانوں کو بند کرنا ہے تو آپ کو آنا پڑے گا. سرکار غوث پاک فرماتے بالکل میں آؤں گا. اور جب خلیفہ نے بلایا تو سرکار غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے کچھ وقت کے بعد آؤں گا. پھر آپ نے درجی سے کہا درجی میرا جبہ سی گیا. درجی کہتا حضور جو کپڑا ہے یہ اتنا چھوٹا ہے. اللہ کی مصلحت دیکھیں، کہا جو کپڑا اتنا چھوٹا ہے اور اتنا قیمتی کپڑا تو پورے بازار میں کہیں ہے ہی نہیں ہے. اب بناؤں تو کیسے بناؤں، لگاؤں تو کیا لگاؤں، دوسرا کپڑا اس کی طرح ہو تب تو لگاؤں. سرکار غوث پاک نے فرمایا یہ ٹاٹ پڑا ہے. کیا پڑا ہے؟ ٹاٹ. بورے کا ہوتا ہے نا، یہ ٹاٹ پڑا، اس کو لے جا جبے میں لگا کے سل دے. اللہ دیکھیے یہ جبہ ہے نا، یہ کالا پورا یہاں تک کا ہے. یہ میرے دوست مدینہ شریف سے لے کے آئے. یہ کپڑا انڈیا میں نہیں ملتا. اب اگر یہ چھوٹا ہو، اس کو چھوٹے کے بعد اس میں نیچے سے اور کچھ لگوا دو خراب دکھے گا، لیکن سرکار غوث پاک کہتے ہیں ٹاٹ لے کے لگا دے. اب درجی کو تعجب ہوا، لیکن سرکار غوث پاک نے فرمایا تو بات کاٹ نہ سکا. کاٹ لے کر گیا، کاٹ کر جتنا کم تھا لگا دیا. سرکار غوث پاک وہی جبہ پہنتے ہیں اور جبہ پہننے کے بعد خلیفہ کے دربار میں جاتے ہیں. جیسے پہنچتے خلیفہ سے کہتے ہیں کیا ہوا؟ خلیفہ کہتا حضور آپ سے لوگوں نے آپ کے بارے میں شکایت کیا تھا، آپ نے اتنا مہنگا کپڑا خرید کیسے لیا؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، پیرے میرا فرماتے ہیں، پیرے پیرا فرماتے ہیں، شاہ جیلا فرماتے ہیں، بغداد کے دولہ فرماتے ہیں اے لوگوں جب وہ کپڑا بیچنے کے لیے آیا تھا تم نے کپڑے کی ریالٹی کو دیکھا تھا، تم نے کپڑے کی کوالٹی کو دیکھا تھا، تم نے کپڑے کی خوبصورتی کو دیکھا تھا، تم نے کپڑے کی ریالٹی خوبصورتی کو دیکھا تھا، تم نے کپڑے کی چمک کو دیکھا تھا، تم نے کپڑے کی دمک کو دیکھا تھا، تم نے کپڑے کی قیمت کو دیکھا تھا، اس لیے تم نہ لے سکے. لیکن جب وہ کپڑا میری بارگاہ میں لے کے آیا میں نے کپڑے کی چمک کو نہیں دیکھا، میں نے کپڑے کی دمک کو نہیں دیکھا، میں نے کپڑے خوبصورتی کو نہیں دیکھا. ارے مجھے ریالٹی سے مطلب نہیں ہے، کوالٹی سے مطلب نہیں ہے، اکوالٹی سے مطلب نہیں ہے، ریالٹی سے مطلب نہیں ہے. ارے تم نے کپڑا دیکھا تھا، میں نے کپڑا نہ دیکھا، میں نے اس کا دل دیکھا تھا. جب گھر سے آ رہا تھا بچوں کو دلاسے دے کے آ رہا تھا، تمہارے لیے کھانا لے کے آؤں گا. جب گھر سے آ رہا تھا بیوی کو بول کر آیا تھا تیرے لیے چوڑی لے کر آؤں گا. جب گھر سے آیا تھا پورے ماں باپ کو بول کر آیا تھا تمہارے لیے دوائیاں لے کے آؤں گا. اس کی بیوی انتظار کر رہی تھی، بچے انتظار کر رہے تھے، پورے ماں باپ انتظار کر رہے تھے. تو وہ مجھے ویسے جا رہا تھا، وہ بڑے بڑے جو ہے بڑی تکلیفیں لے کے جا رہا تھا. ارے میں نے کپڑا نہ دیکھا، اس کی تکلیف کو دیکھ کر، اس کی درد کو دیکھ کر، اس کے بچوں کی بھوک کو دیکھ کر، اس کے بچوں کی پیاس کو دیکھ کر، اس کے بچوں کی تکلیف کو دیکھ کر میں نے کپڑا لے لیا. ارے یہ کپڑا کیسا ہے مجھ سے مطلب نہیں ہے. ارے عبد القادر کی نظروں میں جو اوقات اسٹارٹ کی ہے وہی اوقات اس کپڑے کی. کہا مجھے اس سے کیا مطلب، اس کا قیمتی کپڑے میں ٹاٹ لگا ہے. میری نظروں میں جو اوقات ٹاٹ کی ہے وہی اوقات اس کپڑے کی ہے. میں نے کپڑا نہ دیکھا، میں نے اس کا دل دیکھا، اس کے بچوں کی بھوک اور پیاس دیکھا. یہ میلاد منانے والوں، غوث پاک کا ذکر کرنے والوں، غوث پاک کو یہ مطلب نہیں کہ تم نے جلسے میں کس کو بلایا، کتنا بڑا ٹینٹ لگایا ہے، کون سی مٹھائی لے کر آئے ہو.
سرکار غوث پاک کو مطلب ہے تو میرا عاشق اپنے دل میں کیا سوچ کر بیٹھا ہے، کیا امیدیں لے کے بیٹھا ہے۔ سرکار غوث پاک کرم فرمائیں گے، ہماری دعائیں قبول ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو سرکار غوث پاک سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شیرنی لے کے آئے، اس کے بعد پھر یہ محفل ختم ہو، کیونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔